نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم۔ آج ہم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سماعت فرمائیں گے۔ آپ کی شان، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی نصیحتیں۔ اللہ تعالیٰ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نور سے ہم سب کے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ رب العالمین سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت پذیر رہے، یعنی پھر دین کی راہ میں آنے والی ساری تکلیفیں برداشت کیں، صابر رہے، شاکر رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے فرماتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو تمہارے جی چاہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں ہیں جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ غفور رحیم پروردگار کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ ان آیات میں اس بات کا درس ہے کہ جو دین پر ثابت قدم رہتے ہیں فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں فرشتے ان کے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ اگر واقعہ کربلا میں ہم دیکھیں کہ 22,000 کا لشکر یزیدیوں کا سامنے موجود تھا، لیکن ان پر خوف طاری تھا، وہ غم میں مبتلا تھے، پریشان تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا 72 یا کچھ اس سے زائد تھے، لیکن ان پر نہ کوئی خوف تھا، نہ وہ غمگین تھے، کیونکہ وہ دین پر چلنے والے اور دین پر ثابت قدم رہنے والے، تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا، فرشتوں سے وہ بشارت پاتے، اور دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ یوں تو شہدائے کربلا کی بڑی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن احادیث طیبہ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو شہید کو شہادت کے وقت وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ جنت میں جا کر بھی وہ یہی تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں اور وہ لذت حاصل کروں۔
ایک چونٹی جو کاٹتی ہے اس میں جو تکلیف ہوتی ہے، شہید کو وہ تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ شہدائے کربلا کی بڑی شان، بڑی عظمت ہے۔ تمام شہداء حیات ہیں، انہیں مردہ کہنا بھی حرام ہے اور مردہ سمجھنا بھی حرام ہے۔ اس بات پر بھی غور کریں کہ شہداء تو جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور شہادت کی لذت پا لیتے ہیں، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین کو، اپنے بھائیوں کو علی اصغر اور حضرت علی اکبر اور کئی رشتہ داروں کو، امام حسین کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور کئی رفقا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ نے یزیدیوں کے مظالم دیکھے، اس طرح انہوں نے شہداء کے جسموں سے لباس اتار دیے، ان کے اجسام مبارکہ کو کس طرح رسیوں سے باندھا، کس طرح انہوں نے گھسیٹا، کس طرح گھوڑوں سے روندا، پھر کس طرح شہیدوں کے سر نیزوں پر بلند کیے جسم سے جدا کر کے، جسم کو بے گور و کفن چھوڑ کر چل دیے۔ پھر ان یزیدیوں نے کتنے مظالم راستے میں ڈھائے، کتنا ظلم کیا۔ 10 اور 11 کی رات اہل بیت کی خواتین نے کھلے آسمان تلے گزاری، اہل بیت کی خواتین بھی قیدی بنائی گئیں، امام زین العابدین کو بھی ہتھکڑیاں لگائی گئیں، بیڑیاں لگائی گئیں، اور پھر اتنی شدید گرمی میں کربلا سے اس قافلے کو لے جایا گیا کوفہ، بازاروں میں گھمایا گیا، پھر کوفہ سے شام دمشق لایا گیا اور ایک ایک بازار، ایک ایک شہر میں گھمایا گیا۔ پھر یہ یزیدی خوش ہو رہے تھے، ناچ رہے تھے، ڈھول پیٹ رہے تھے، خوشی کے شادیانے بجا رکھے تھے۔ یہ سارے ظلم، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری اذیتیں امام زین العابدین نے دیکھیں اور برداشت کیں۔ پھر آپ مدینہ منورہ اس قافلے کو لے کر پہنچے، حضور کی بارگاہ میں رو رو کر سارے واقعات عرض کیے، اور پھر آپ نے خاندان اہل بیت کو حوصلہ دیا، سہارا دیا۔ اور امام زین العابدین کی کیا عظیم شان ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حسینی سید پائے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، وہ سب کے سب امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام زین العابدین کے مزید درجات بلند فرمائے اور ان کی خاص ہمیں نگاہ کرم عطا فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منجلے صاحبزادے ہیں، یعنی سب سے بڑے جو ہیں وہ حضرت علی اکبر ہیں، پھر حضرت امام زین العابدین ہیں، انہیں علی اوسط بھی کہتے ہیں، پھر ہیں حضرت علی اصغر۔ امام زین العابدین کی والدہ کا نام حضرت سلافہ یعنی شہر بانو ہے، اور ایران کے آخری بادشاہ کی آپ بیٹی ہیں، یعنی ایران کی شہزادی ہیں۔ جب ایران کو شکست ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اور ایران کا آخری بادشاہ مارا گیا، تو حضرت سلافہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت امام زین العابدین کی یہ والدہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے 5 شعبان المعظم سن 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا، گود میں بٹھایا اور فرمایا میرے اس بیٹے کے یہاں یعنی امام حسین کے یہاں ایک بیٹا ہوگا
جس کا نام علی ہوگا، اور قیامت کے دن عرش الہی سے اسے سید العابدین کے خطاب سے پکارا جائے گا، یعنی قیامت کے دن عرش الہی سے یہ ندا ہوگی، اے عابدوں کے سردار۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کی۔ امام حسن، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، اور ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن اجمعین، اور کئی صحابہ کرام سے حضرت امام زین العابدین نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ کئی حدیثوں کے آپ راوی ہیں۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نوافل ادا فرماتے۔ مختصر تاریخ دمشق 17ویں جلد صفحہ نمبر 236 پر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے زیادہ خشیت الہی رکھنے والا، خوف خدا رکھنے والا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ حضرت امام ظہری جب امام زین العابدین کا ذکر کرتے تو رو پڑتے اور کہتے تمام عبادت گزاروں کی زینت آپ کے باعث تھی، گویا صحیح معنوں میں آپ ہی زین العابدین کہلانے کے مستحق تھے۔ زین العابدین کے معنی ہے تمام عابدوں کی زینت۔ وکان رضی اللہ عنہ اذا تودع للصلاة احمر واصفر وتلون الوانا، جب امام زین العابدین نماز کے لیے وضو کرتے تو چہرے کا رنگ کبھی سرخ ہوتا، کبھی پیلا پڑ جاتا، مختلف رنگ آتے، خوف کی کیفیات ہوتی، شرمندگی کی کیفیات ہوتی۔ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رجفت اضلاعہ، آپ کا جسم اس طرح کانپتا کہ کپ کپاہٹ دیکھنے میں محسوس ہوتی۔ فقیل له فی ذالک، آپ سے کہا گیا اس بارے میں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اتنا خوف کیوں طاری ہوتا ہے، اور آپ کے چہرے پر اتنی شرمندگی کیوں ہوتی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلتا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا بدن اتنے زور سے کانپتا کیوں ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا، اتدرون بین یدی من انا قائم، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں؟ یعنی آپ پر یہ خوف طاری ہوتا جب آپ وضو فرماتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے کہ میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام زین العابدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اس نشست میں جمع ہیں امام زین العابدین سے فیض لینے کے لیے، تو بتائیے جو امام زین العابدین سے محبت کرنے والا ہو، کیا اس کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نماز میں بے توجہی کر سکتا ہے؟ اللہ ہمیں نماز میں خشوع و خضوع و توجہ عطا فرمائے، اور درست و صحیح ہمیں اللہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی نمازیں قضا ہوئیں ان کا حساب کر کے ان کو بھی پڑھیں، اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ خاص کرم فرمائے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نماز کو ظاہری اور باطنی آداب بجا لاتے ہوئے پابندی سے پڑھیں تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے، پھر ہر گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، ہر بری عادت چھوٹ جاتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین
جب نماز پڑھتے تو کتنا خشوع و خضوع ہوتا، آپ کتنا نماز میں گم ہوتے۔ فرمایا وسقط ابن له فی بئر، آپ کا ایک بیٹا کنویں میں گر گیا۔ ففزع اہل المدینہ لذلک حتی اخرجوه، اہل مدینہ نے شور مچا دیا، لوگ جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے بچے کو انہوں نے کنویں سے نکالا۔ وَكَانَ قَائِمًا يُصَلِّي فَمَا زَالَ عَن مِحْرَابِهِ، وہ آوازیں آپ کے قریب ہی تھیں، کنواں بھی قریب تھا، لیکن آپ مسلسل کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ فقیل له فی ذلک، آپ سے اس بارے میں عرض کیا گیا کہ ایسا بڑا حادثہ ہو گیا، بچہ کنویں میں گر گیا، لیکن آپ متوجہ نہیں ہوئے، آپ نے بچے کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ فقال ما شعرت انی کنت اناجی ربا عظیما، آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، نہ میں نے شور سنا، نہ مجھے پتہ چلا بچہ کنویں میں گر گیا، نہ اس کے نکلنے کا پتہ چلا۔ انی کنت اناجی، میں تو مناجات کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، ربا عظیما، اپنے عظیم رب سے، میں اس کی بارگاہ میں قیام میں کھڑا تھا، میں اس کی بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں جب اس کی بارگاہ میں تھا تو مجھے دوسری طرف کوئی توجہ نہ تھی۔ اللہ ہمیں بھی امام زین العابدین کے صدقے میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔ یقین جانیے اگر ہمارا وضو صحیح ہو، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ ہم صحیح طور پر ادا کریں، بلکہ مستحبات بھی صحیح طور پر ادا کریں اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں، تو حدیث پاک کے مطابق سلام پھیر کر بندہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اگر ایسی نماز پڑھنے میں ہم کامیاب ہوں تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ حضرت امام زین العابدین نے حج کے لیے احرام باندھا، آپ نے احرام کی نیت کی، حج کی نیت کی۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد، یعنی احرام کی چادریں باندھنے کے بعد جب حج کے احرام کی نیت کرتے ہیں تو نیت کے ساتھ لبیک پڑھنا ضروری ہے۔ آپ پر خوف طاری ہو گیا، آپ کانپنے لگے، لوگوں نے کہا کہ آپ لبیک پڑھیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، اگر میں نے کہا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اگر وہاں سے مجھے جواب دے دیا گیا لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ لوگوں نے کہا کہ لبیک پڑھنا تو ضروری ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ لبیک پڑھنے سے حج کا احرام شروع ہوگا۔ تو پھر آپ نے لبیک کی صدا بلند کی، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اتنا خوف طاری ہوا کہ کہیں لا لبیک کی صدا نہ آ جائے، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جو خوف کی اور شرمندگی کی کیفیات ہیں، اسے حیا کہتے ہیں۔ حیا اور شرم کا وہ معنی نہیں جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرم کے معنی یہ ہیں کہ وہ شرم کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکے، لیکن اصطلاحی طور پر شرم کے معنی یہ ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شرم محسوس ہو اور وہ گناہ سے دور بھاگے، اور نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی شرمندہ ہو کہ میں اپنے رب کے حضور کیسے کھڑا ہوں۔ یہ حیا ہے۔ حیا اصل ہے کہ جس کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے وہ ہر برے کام سے، ہر معیوب کام سے اور ہر بری عادت سے اور ہر گناہ سے دور رہتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الادب میں ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو خیر ہی لاتی ہے۔
الحیاء خیر کلہ، مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، حیا مکمل خیر ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ عن قرۃ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر عنده الحیاء۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو حضور کی بارگاہ میں حیا کا ذکر کیا گیا۔ فقالوا یا رسول اللہ الحیاء من الدین، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا دین کا جز ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل هو الدین کلہ، بلکہ وہ پورا دین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء، حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، جمیعاً فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، پھر آپ نے فرمایا کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چلی جاتی ہے تو دوسری چیز بھی چلی جاتی ہے، یعنی حیا گئی تو ایمان گیا۔ ایمان کے لیے حیا ضروری ہے۔ لا ایمان لمن لا حیاء لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس حیا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، تم اللہ سے حیا کا حق طلب کرو۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، تم اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ قلنا، ہم نے عرض کی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انا لنستحی، بے شک ہم ضرور حیا کرتے ہیں۔ والحمد للہ، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ قال لیس ذلک، آپ نے فرمایا معاملہ اس طرح نہیں ہے، ولكن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى، آپ نے فرمایا حیا کا حق یہ ہے، یعنی اللہ سے حیا کرنا جیسا کہ حق ہے وہ یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ سر کے ساتھ چیزیں موجود ہیں ان کی حفاظت کرو، یعنی سوچ بھی اچھی ہو، نگاہیں بھی حلال دیکھیں، کان بھی حلال سنیں، زبان بھی جائز کلام کرے، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور جو اس کے ارد گرد ہے یعنی پیٹ کی بھی حفاظت ہو، ٹانگوں کی حفاظت بھی ہو، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے پورے جسم کو گناہ سے بچانا یہ حیا کا حق ہے۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، یہ فرمایا گیا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موت کو یاد کرے، موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرے۔ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ فمن فعل ذلك، تو جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اسے دنیا کی زینت چھوڑ دینی چاہیے۔ فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ سب کچھ کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا۔ ترمذی شریف کتاب القیامہ میں یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی حیا کا حق یہ ہے کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء گناہ سے بچیں، آخرت کو، موت کو، قبر کو ہم یاد کریں،
اور دنیا کی زینت کو چھوڑیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ ان اللہ اذا اراد ان یہلک عبدا نزع منہ الحیا، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا لے لیتا ہے۔ ان اول ما یرفع عن امتی الحیا والامانہ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے سب سے پہلے دو چیزیں اٹھا لی جائیں گی، ایک شرم و حیا اور دوسری چیز امانت داری۔ فَسَلُوهُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، تو یہ دونوں چیزیں اللہ سے مانگو۔ کیونکہ سب سے پہلے کسی بھی بندے کی تباہی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے شرم و حیا جاتی ہے اور امانت داری جاتی ہے۔ یہ ایک ایسے قلعے ہیں، ایک ایسا دروازہ ہے کہ شیطان پہلے اس دروازے کو توڑتا ہے، پھر آگے تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حیا اور امانت داری کو مانگو، جب یہ موجود ہے تو باقی چیزیں بھی محفوظ رہیں گی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ زرد اس لیے ہو جاتا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں حیا محسوس فرماتے، آپ پر خوف طاری ہوتا، اس لیے کہ آپ آخرت کی فکر کرتے، آپ پر یہ کیفیت طاری ہوتی کہ میں نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا بھی نصیب فرمائے اور امانت داری نصیب فرمائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کل عین ساحرۃ یوم القیامہ الا ثلاثا، ہر آنکھ قیامت کے دن پریشان ہوگی، آنسو بہا رہی ہوگی سوائے تین آنکھوں کے۔ عین ساحرۃ فی سبیل اللہ، ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی رہی، وعین غدت عن محارم اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو محفوظ رہی حرام چیزوں کو دیکھنے سے، جس چیز کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس آنکھ نے اسے نہ دیکھا، تو وہ آنکھ قیامت کے دن شرمندہ ہونے سے، رونے سے، ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ رہے گی۔ وعین فاضت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ تیسری وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے۔ اللہ حضرت امام زین العابدین کے صدقے میں ہمیں اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں رونے والی آنکھیں نصیب ہوں، ہماری آنکھیں ہر حرام کام کو دیکھنے سے بچیں، اور یہ آنکھیں اللہ کی راہ میں پہرا دیں۔ اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب حتیم کعبہ میں سجدہ ریز ہیں اور ایک کلمات اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، عبدک بفنائک، اے اللہ عبدک تیرا بندہ، بفنائک تیرے دربار میں حاضر ہے، سائلک تیرا سائل منگتا سوالی، بفنائک تیرے دربار میں حاضر ہے، فقیرک تیرا فقیر محتاج بندہ، بفنائک تیرے دربار میں حاضر ہے۔ حضرت طاؤس علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کر لی، جب بھی میں مصیبت میں مبتلا ہوا میں نے مصیبت میں یہ دعا پڑھی، میری وہ مصیبت فوراً دور ہو گئی۔ آئیے ہم بھی یہ دعا یاد کر لیں، عبدک بفنائک، اے اللہ تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، سائلک بفنائک، اے اللہ تیرا سائل منگتا تیرے دربار میں حاضر ہے، فقیرک بفنائک، اے اللہ تیرا فقیر محتاج بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اس کو دہرائیے میرے ساتھ، عبدک بفنائک،
سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ پہلے ہے عبدک، پھر سائلک، آخر میں فقیرک۔ پھر پڑھیے عبدک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے اور ہر مصیبت دور فرمائے۔ عبادت میں آپ کی محویت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، آپ کے گھر کی طرف آگ بڑھی اور آگ نے چاروں طرف سے آپ کے کمرے کو گھیر لیا۔ لوگوں نے شور مچایا کہ حضرت نماز توڑ دیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آگ میں جلنے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑی جا سکتی ہے، لیکن آپ اطمینان سے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نماز کی برکت سے وہ آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ نماز تو توڑ سکتے تھے، جان بچانے کے لیے ضروری ہے، تو آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ آپ نے فرمایا میں جہنم کی آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا، مجھے نماز کے عالم میں دنیا کی آگ کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ اب وہ تو امام زین العابدین کی عاجزی انکساری ہے، آپ کی تو وہ شان ہے کہ آپ کی دعا کے صدقے میں، نظر کرم کے صدقے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوں گے، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا اور نماز پڑھ رہا تھا تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچوں، اس آگ سے بچنے کے لیے کوشش کر رہا تھا تو دنیاوی آگ کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین کی سخاوت کی بھی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ آپ سخاوت اس طرح فرماتے کہ پوری کوشش ہوتی چھپ کر فرماتے، حتی الامکان آپ جسے دیتے صدقہ خیرات تو آپ اس طرح دیتے کہ بس اوقات اسے بھی پتہ نہ چلتا کہ دینے والا کون ہے۔ آپ نے فرمایا رات کا صدقہ اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے، دل کو اور قبر کو منور کرتا ہے، اور بندے سے قیامت کی ظلمت، تاریکی اور اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ پھر سماعت فرمائیے، رات کا صدقہ اللہ کے غضب کو دور فرماتا ہے، دل اور قبر کو منور فرماتا ہے، بندے سے قیامت کی ظلمت، تاریکی اور اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ رات کے صدقے سے مراد رات میں صدقہ دینا بھی ہے، اور یہ بھی مراد ہے کہ اس طرح صدقہ دیا جائے کہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کو تو معلوم نہ ہو، جسے دیا جا رہا اسے بھی پتہ نہ چلے۔ وہ کیسے آپ فرماتے؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ دیناروں کی تھیلیاں بناتے، 200 دینار، 100 دینار، 400 دینار، اور آپ نے لوگ مقرر کیے تھے جو پورے مدینہ منورہ میں تحقیق کرتے اور جو ضرورت مند ہوتا اس کی خبر آپ کو پہنچاتے۔ تو آپ آدھی رات جب گزر جاتی تو آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں تشریف لے جاتے اور جو ضرورت مند ہوتا اس کے صحن میں وہ تھیلی پھینک دیتے۔ لوگ دعائیں دیتے اور کہتے نہ جانے کون ہے کہ رات میں ہمارے صحن میں سونے کی اشرفیوں کی تھیلی پھینک کر چلا جاتا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اب رات آئی تو کوئی دینے والا نہ آیا، تب لوگ سمجھے کہ یہ حضرت امام زین العابدین کا انداز تھا۔ وَكَانَ لَهُ ابْنُ عَمٍّ يَأْتِيهِ بِاللَّيْلِ مُتَنَكِّرًا فَيُنَاوِلُهُ شَيْئًا مِنَ الدَّنَانِيرِ فَيَقُولُ لَكِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ مَا يَصِلُنِي لَا جَزَاهُ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا۔ آپ کا ایک رشتہ دار تھا، آپ روزانہ رات کو اس کے گھر میں دینار
سونے کی اشرفیوں کی تھیلی پھینک دیتے۔ تو وہ صبح یہ کہتا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو مجھے درہم دینار سونے کی اشرفیاں دے جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین علی بن حسین مجھے کچھ نہیں دیتے، میری طرف سے اللہ انہیں جزائے خیر نہ دے۔ فَيَسْمَعُ ذَلِكَ فَيَحْتَمِلُهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهِ وَلَا يُعَرِّفُ نَفْسَهُ، آپ اس کے کلام کو سنتے، آپ خاموش رہتے، صبر کرتے، برداشت کرتے، اور اسے ظاہر نہ کرتے کہ یہ دینے والا میں ہوں، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ جسے میں صدقہ دوں، خیرات دوں، اسے معلوم نہ چلے کہ دینے والا کون ہے۔ فلما مات علی رضی اللہ عنہ فقدها، جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا، رات آئی کوئی دینے والا نہ آیا، وحینئذ علم انہ ہوا کان، تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو امام زین العابدین ہی تھے جو مجھے دینے کے لیے آتے تھے۔ فجاء الی قبری وبکا علیہ، پھر وہ آپ کی قبر شریف پر آیا اور خوب اس نے آنسو بہائے کہ میں غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ دیکھیں، آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے لیکن اپنی ضرورت کی چیزیں ضرور رکھتا ہے۔ کیا کوئی شخص آپ نے ایسا دیکھا کہ وہ اپنی پوری فیکٹری بھی اللہ کی راہ میں دے دے، اپنا بنگلہ، اپنا مکان، اپنی کار، ہر چیز دے دے، یہاں تک کہ اپنے سارے لباس بھی دے دے، صرف جو لباس پہنا ہے اس کے علاوہ سارے لباس، ہر چیز دے دے؟ ایسا شاید آپ نے اس دور میں سنا بھی نہ ہو، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ لیکن امام زین العابدین نے اس طرح اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں 2 بار خرچ کیا۔ ایک دفعہ آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، صرف آپ نے اپنا لباس جو زیب تن تھا وہی رکھا، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ نے اور مال عطا فرمایا۔ پھر آپ دیتے رہے، پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے سارا مال اللہ کی راہ میں دیا۔ تو 2 مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ کی جو ٹیم تھی وہ آپ کو یہ معلومات پہنچاتی، آپ بھی تحقیقات کرتے کہ کن کن لوگوں کو روٹیوں کی ضرورت ہے۔ آپ روٹیاں بناتے، رات کو روٹیوں کی بوریاں اپنی پشت پر لاد کر آپ لوگوں کے گھروں پر جاتے، ان کے دروازے سے وہ روٹیاں آپ ان کے دروازوں تک پہنچاتے۔ لوگوں کو معلوم نہ تھا، وہ کہتے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، ہمیں بھوک کے اندر روٹی دے جاتا ہے۔ آپ کے وصال پر لوگوں کو معلوم ہوا یہ دینے والے امام زین العابدین تھے۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین کا وصال ہو گیا، آپ کو ہم غسل دے رہے تھے تو آپ کے کندھوں پر روٹیوں کی بوری اٹھانے کے نشانات موجود تھے۔ امام زین العابدین کا عفو درگزر، لیکن عفو درگزر کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، طنز نہیں کریں گے، تانا نہیں دیں گے، بلا شرعی اجازت کے غصے میں نہیں آئیں گے اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو بڑی برکتیں ملیں گی۔ گھر کے اندر بھی آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ میرے گھر میں روزی میں برکت نہیں ہے، یا میں کماتا ہوں لیکن پیسوں میں برکت نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو اگر برکت چاہیے تو گھر میں لڑائی جھگڑے کو ختم کریں، اور اگر سامنے والا فریق لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتا تو کم از کم ہم تو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو بھی حق بات ہو اسے پیار محبت سے کہا جائے اور جھگڑے کی کیفیت پیدا نہ کی جائے، کیونکہ یہ جہاں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، وہاں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں، اور جو آنے والی برکتیں وہ بھی رک جاتی ہیں۔
حضرت امام زین العابدین جلوہ افروز ہیں، اتنے سارے آپ کے عقیدت مند مریدین موجود ہیں۔ ایک شخص آیا اور آپ کو اس نے بھرے مجمع میں گالی دی، برا بھلا کہا۔ لوگ غصے میں آگے بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، تو آپ نے سب سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ آپ کی کوئی حاجت ہو تو مجھے بتائیں تاکہ میں پوری کر دوں۔ آپ نے چادر اسے تحفے میں دی اور 1000 درہم تحفے میں دیے، 1000 درہم تحفے میں دیے۔ میں یہاں پر تھوڑی وضاحت کر دوں، آج کل 1000 درہم کی کیلکولیشن کریں پاکستانی روپیز میں تو 500 درہم ہوں تو گرام بنتے ہیں 1750 گرام، تو 1000 درہم اس کے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ 500 درہم 1750 گرام چاندی کی پاکستانی کرنسی میں ویلیو ہے تقریباً 2.5 لاکھ، تو 1000 درہم کے معنی ہوئے ہمارے زمانے کے اعتبار سے یہ پاکستانی کرنسی میں 5 لاکھ روپے ہو گئے۔ تو آپ نے 1000 درہم اسے دیے اور اپنی چادر دی۔ وہ کہنے لگا یہ آپ مجھے کیوں دے رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس جو تھا تو نے مجھے دیا، جو میرے پاس ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی ہمارا شیوا تو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے اور لوگوں پر احسان کرنا ہے، یہ آپ نے پیغام دیا۔ تو وہ پکار اٹھا، اور جب بھی یہ دیکھتا تو یہ پکار اٹھتا آپ کو دیکھ کر کہ میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ ہمارے بعض جو سادات کرام ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ بڑے جلالی ہوتے ہیں۔ تو جو حضرت امام زین العابدین کا کردار ہے، سادات کرام کو بھی چاہیے اور جو غیر سادات ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ امام زین العابدین کا کردار اپنائیں، کہ جو اہل بیت ہیں ان کا جو شعار ہے وہ احسان کرنا ہے، پیار دینا ہے، محبت دینا ہے، عفو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ آپ کی ایک باندی تھی، وہ آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ وضو کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، برتن مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا۔ اب اس پہ خوف طاری ہوا، تو آپ نے فرمایا خوف زدہ نہ ہو، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اور اس زمانے میں باندی کنیز کے لیے آزادی کا پروانہ یہ ایک بہت بڑا انعام ہوتا تھا۔ آپ کا ایک غلام سیخ میں گوشت کا ایک ٹکڑا بھون کر لا رہا تھا، آپ کا ایک بچہ درمیان میں سویا ہوا تھا، اس سے غلطی ہو گئی، وہ سیخ اس بچے پہ گر گئی، بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس غلام کی طرف دیکھا اور فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھ سے درگزر کیا اور میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اور آپ نے چونکہ غلام سے بے خیالی میں گر گیا، غلطی ہو گئی، تو آپ نے عفو درگزر کیا۔ اللہ تعالی حضرت امام زین العابدین کے صدقے میں ہم سب کو عفو درگزر، برداشت، تحمل اور صبر اور شکر کی نعمت عطا فرمائے۔ ہشام بن عبد الملک یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آیا، تو اتنا رش تھا کہ رش کی وجہ سے یہ بوسہ نہیں لے سکا، تو مسجد حرام شریف میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ امام زین العابدین تشریف لائے اور جب حجر اسود کی طرف بڑھے تو لوگ آپ کی تعظیم کی وجہ سے ہٹ گئے اور اطمینان سے آپ نے بوسہ لیا۔ یہ بات ہشام بن عبد الملک کو بہت ناگوار گزری کہ میں بادشاہ ہو کر، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہو کر بوسہ نہ لے سکا، اور امام زین العابدین کو اتنا مقام، اتنی عزتیں حاصل ہیں۔ تو ایک شامی شخص نے بادشاہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بادشاہ کو اتنا برا لگا
اتنا حسد پیدا ہوا کہ اس نے جاننے کے باوجود کہا مجھے کیا پتہ یہ کون ہے۔ تو بادشاہ کے ساتھ ہی ایک شاعر تھے، فرزدق شاعر، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا پھر بتائیے یہ کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فی البدی اس شاعر نے یہ اشعار پڑھے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جنہیں بیت اللہ بھی جانتا ہے، مسجد حرام شریف اور حرم اور حل بھی جانتے ہیں، بلکہ مکہ مکرمہ کی وادیاں اور جتنے مقدس مقامات ہیں وہ ان کی شان کو جانتے ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقیٰ النقیٰ الطاہر العلم، کہ یہ وہ شہزادے ہیں جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، جو ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ یہ امام زین العابدین متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پاک ہیں، علم کا پیکر ہیں۔ ینجاب نور الہدی عن نور غرتہ کالشمس ینجاب عن اشراقها الغیم۔ کہنے لگے کہ ان کی پیشانی سے ہدایت کا نور ایسے چمکتا ہے جیسے سورج جو ہے بادلوں سے نکل کر چمکتا ہے۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ اگر تو نہیں جانتا تو جان لے کہ یہ فاطمہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں اور ان کے نانا سارے نبیوں میں خاتم النبیین ہیں۔ من معشر حبهم دین و بغضهم کفر، یہ وہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کس گروہ سے محبت کرنا دین ہے اور جن کا بغض کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ وقربهم منجن و معتصم، اور جن کا قرب نجات دینے والا ہے، مضبوط سہارا ہے۔ من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الاوہم، یعنی وہ شخصیت ہیں کہ جسے اللہ کی پہچان ہے، وہ ان کی شان و عظمت کو جانتا ہے۔ دین جو ہمیں ملا ہے ان کے گھر سے ہی ملا ہے۔ ہشام نے شاعر کے اشعار سنے تو قید کر دیا، اپنے ساتھ شام لے گیا اور وہاں پر اس نے قید کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین نے 12,000 درہم کا ہدیہ اسے بھیجا کہ تم نے جو میری محبت میں کلام کہا، اس محبت کا یہ تمہیں تحفہ ہے۔ اس شاعر نے یہ ہدیہ واپس کر دیا اور کہا کہ میں نے عطیہ لینے کے لیے، انعام لینے کے لیے یہ اشعار نہیں کہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہے۔ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت جب کچھ عطا کر دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ پھر اس شاعر نے یہ ہدیہ قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی امام زین العابدین کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، نظر الی سائل یبکی، آپ نے ایک بھکاری کو، سوال کرنے والے کو دیکھا، وہ رو رہا ہے۔ فقال لو ان الدنیا فی ید ھذا ثم سقطت منہ، آپ نے فرمایا اگر ساری دنیا کی دولت اس کے ہاتھ میں آ جائے، پھر وہ دولت اس کے ہاتھ سے چلی جائے، ما کان ینبغی ان یبکی علیہا، پھر بھی دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر رویا جائے، جس پر رونا مناسب نہیں ہے۔ کتنا پیارا قول ہے۔ آج ہمارے سارے غم، ساری فکریں دنیا ہی کی تو ہیں، یعنی آپ فرماتے دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر دنیا ساری بھی چلی جائے تو اس کے لیے قیمتی آنسو نہیں بہانے،
یہ آنسو تو اللہ کی محبت میں، اس کے حبیب کی محبت میں بہانے ہیں۔ قیل لہ من اعظم الناس خطرا، آپ سے پوچھا گیا کہ تمام لوگوں میں سب سے عزت والا شخص کون ہے؟ قال من لم یر الدنیا خطرا لنفسہ، آپ نے فرمایا جس کے دل میں دنیا کی کوئی ویلیو نہ ہو، کوئی وقت نہ ہو، وہ دنیا میں سب سے معزز ہے۔ آپ نے فرمایا اعجب لمن یحتمی من الطعام لمضرته ولا یحتمی من الذنب لمعرته، آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو بیماری سے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن عذاب سے بچنے کے لیے گناہ نہیں چھوڑتا۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ کئی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ڈائٹنگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ مرغن غذائیں اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، سادہ غذا کھاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہم نے دیکھے کئی سالوں سے وہ غذا میں اتنی احتیاط کر رہے ہیں، جناب پورے دن میں 1 روٹی کھا رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو آدھی روٹی کھا رہے ہیں، 1 گلاس جوس پہ پورا دن گزار رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت موٹے ہو گئے، اب اپنے آپ کو دبلا کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بیماری ہو گئی تو پرہیز کر رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، یعنی آپ کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے پرہیز کرنا، علاج کرنا، یہ سب جائز ہے، اور سنت کی نیت ہو تو باعث ثواب ہے۔ لیکن تعجب تو اس پر ہے کہ دنیا کی تھوڑی زندگی کے لیے وہ بیماری کے خوف سے کھانا چھوڑ رہا ہے، لیکن عذاب کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑ رہا۔ کیونکہ اگر دنیا میں کوئی تکلیف ہوئی تو دنیا تو عارضی ہے، اس عارضی تکلیف سے بچنے کے لیے اتنی مشقتیں کر رہا ہے، اور قبر و آخرت و جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو بڑی تکلیفیں آئیں، آپ کو قید میں بھی ڈالا گیا۔ آپ کی بارگاہ میں ابن شہاب زہری حاضر ہوئے، دیکھا بیڑیاں لگی ہیں آپ کے پاؤں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کاش آپ کی جگہ مجھے ڈالا گیا ہوتا، تو آپ نے اشارہ کیا تو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں، کھل گئیں۔ آپ نے فرمایا یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو عام لوگ نہیں سمجھتے، یعنی حق کی خاطر تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، اللہ نے انہیں بڑی طاقتیں دی تھیں، لیکن انہوں نے یہ تکلیفیں اس لیے برداشت کی تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو سبق مل جائے کہ تکلیفیں برداشت کرنی ہیں اور حق کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ولید بن عبد الملک نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے کو جیل میں قید کر دیا اور سزا سنائی کہ 500 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت امام زین العابدین نے ایک دعا لکھ کر بھیجی، فرمایا بیٹا اس کا ورد کرو، اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ انہوں نے ورد کیا تو ایسا معاملہ ہوا کہ ولید بن عبد الملک نے 500 کوڑے کی سزا کو بھی واپس لے لیا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ وہ دعا ہو سکے تو ہم بھی یاد کر لیں۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ یہ تو ہر ایک کو یاد ہی ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہے العلی العظیم۔ مل کے پڑھیے، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم۔ تو یہ انشاءاللہ یاد ہو چکا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد اضافہ ہے العلی العظیم۔ آگے پڑھنا ہے، سبحان رب السماوات السبع، پاک ہے وہ رب جو 7 آسمانوں کا رب ہے۔
سبحان رب السماوات السبع، سماوات آسمان، سبع مانے 7 آسمان، ورب العرش العظیم، اور جو عرش عظیم کا رب ہے۔ مل کے پڑھیے، سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم۔ یہ 2 جملے ہو گئے، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ آگے ہے والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہر ایک کی مصیبت، آفت، بلا، کرب کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام زین العابدین کے صدقے میں ہمیں دنیا کی، قبر و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین کی پیاری زندگی، پیارا تذکرہ، پیارا کردار، پیاری سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کریں اور شریعت کی پابندی کریں، گناہ سے بچیں۔ اسی میں چین ہے، سکون ہے، کامیابی ہے، راحت ہے، برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔